خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب حکمت نمبر 207. وقال علیہ السلام ان لم تکن حلیما فتحلم فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. خوبصورت حکمت ہے، خوبصورت بیان ہے امام کا. اس کا عنوان ہے کیا ہے؟ حلم و بردباری. حلم و بردباری کی اس قدر اہمیت ہے اور انسان کے لیے یہ صفت اس قدر لازم اور ضروری ہے کہ اگر آپ واقعیت میں حقیقت میں حلیم نہیں ہیں تو شبیہ حلیم بننے کو کہا گیا ہے کہ بناوٹی بنو تم حلیم. فی الحال بناؤ اپنے آپ کو حلیم جیسا. سمجھ؟ اس سے پہلے بھی حلم کی بات گزری ہے، جو اس سے پہلے والی حکمت تھی اس میں کیا ہے؟ حلم کے فائدے کو اور حلم کے اثر کو بیان کیا گیا تھا کہ حلیم کو اس کے حلم کا عوض کیا ملتا ہے. حلیم کو اس کے حلم سے، بردباری سے فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بیان. تو ظاہر سی بات ہے فائدہ آپ نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے حلیم انسان کو مددگار اور اس کا ساتھ دینے والے، اس کی حمایت کرنے والے ملتے ہیں. جاہل کے مقابلے میں انسان کو مددگار مل جائے، انسان کے ناصر مل جائے، ہمدرد اور حمایتی مل جائے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بڑی چیز ہے. ہر انسان کو ہمدرد کی، حمایتی کی، ناصر و مددگار کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً جاہل کے مقابلے میں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو جاہل کے مقابلے میں لوگ حلیم انسان کی حمایت کرتے ہیں. حلم ضروری ہے اور حلم ہی کیا ہے؟ ثمرہ علم ہے، یا یوں کہا جائے زینت علم ہے. علم ہو انسان کے پاس لیکن حلم نہ ہو، بردباری نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تو تنہا علم کی وجہ سے انسان کو زینت حاصل نہیں ہو سکتی، زینت نہیں مل سکتی، انسان کے حمایتی نہیں مل سکتے. تو بہر صورت امام فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعی حقیقت میں حلیم نہیں ہو، تمہارے اندر بردباری کی عادت اور خصلت اور صفت نہیں ہے تو حلیم بنو، بننے کی کوشش کرو. حلیم جیسی صورت بناؤ، وقتی طور پر حلیم بن جاؤ. کیوں؟ ایک بڑی خوبصورت بات امام نے فرمائی. کہا کہ اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کی شباہت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اسی جیسا ہو جاتا ہے. آپ جانور بننے کی کوشش کرو، شبیہ بناؤ اپنے آپ کو جانور کی، واقعی جانور ہو جاؤ گے کچھ دنوں کے بعد. ہاں، جس کی شبیہ جیسا بننا چاہو. یہ جو لوگ ایک دوسرے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی نقل تشبہ، یہی تو ہے. آہستہ آہستہ اس کے اندر وہی خوبی پیدا ہو جاتی ہے. خوبی ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، جو بھی ہو. اگر اپنے آپ کو اچھائی کی شبیہ بنائیں گے، کسی اچھے انسان کی شبیہ بنائیں گے، کسی اچھی قوم کی شباہت اپنے اندر پیدا کریں گے تو آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا. آہستہ آہستہ اس تشبہ کی وجہ سے قربت بڑھے گی، نزدیکی بڑھے گی. اور پھر یہ جو وقتی اور بناوٹی چیز تھی
یہ آہستہ آہستہ آپ کی عادت میں تبدیل ہو جائے اور پھر آپ حقیقت میں ہو جائیں گے ویسے. سمجھ رہے ہیں کیوں احادیث میں منع کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو کیا ہے یہود و نصارہ کی شبیہ نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ شباہت کے اندر ایک جاذبیت ہوتی ہے. شباہت انسان کو کیا ہے مشبہ بہ کی طرف راغب کرتا ہے، اس کے قریب لے جاتا ہے، اور پھر کیا ہوگا آہستہ آہستہ وہ انہیں کے جیسا ہو جائے گا. تو یہ بردباری اور حلیم بننے کی تاکید کی گئی ہے. اس کی اہمیت کے پیش نظر امام فرماتے ہیں کہ اگر تم واقعا حقیقت میں حلیم نہیں ہو، بردبار نہیں ہو، تو حلیم بننے کی کوشش کرو. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی قوم کی شبیہ اپنے آپ کو بناتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی کہ وہ اسی قوم جیسا ہو جاتا ہے. جب آپ واقعی حلیم نہیں ہیں لیکن حلیم بننے کی جب کوشش کریں گے، اپنے اندر بردباری کی شباہت لانے کی کوشش کریں گے یا بنائیں گے اپنے آپ کو شبیہ، تو آہستہ آہستہ آپ حقیقت میں حلیم بن جائیں گے. حقیقت میں آپ بردبار بن جائیں گے. سمجھ میں مولانا؟ دیکھیں امام کیا بات، لم تکن حلیما، اگر تم بردبار نہیں ہو، فتحلم، تو بظاہر بردبار بننے کی کوشش کرو، ایکٹنگ کرو، تظاہر کرو. حلیم ہو نہیں حقیقت میں. لیکن اب یہ عجیب ہے، دیکھیں دوسرے تمام مرحلے میں ظاہر داری سے منع کیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ جو تمہارے باطن میں ہے، جو چیز تمہاری عادت میں ہے، جو چیز تمہارے وجود میں ہے، تم اسی کو ظاہر بھی کرو. جو تمہارے دل میں نہیں ہے تم اسے ظاہر مت کرو. ویلا اس طریقے کی صفتوں کو منافقت کہا جاتا ہے. دل میں کچھ اور ہو، ظاہر کچھ اور کر رہے ہو، لیکن پھر بھی علم چونکہ باارزش اور قیمتی چیز ہے، یہ انسان کی زینت ہے. اس سے انسان کو حمایتی نصرت اور مدد کرنے والے لوگ ملتے ہیں. آپ اس عظیم اور قیمتی خصلت سے دور ہیں. تب یہ کہا گیا ہے اس کے قریب لانے کے لیے، آپ کو واقعیت میں اور حقیقت میں حلیم بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ چلو تمہارے دل میں جو بھی پھر بھی کیا کرو، تظاہر کرو، بننے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے کہ اسی تظاہر اور تشابہ کی وجہ سے تم حقیقت میں حلیم بن جاؤ. تو امام فرماتے ہیں لم تکن حلیما، اگر تم حلیم اور بردبار نہیں ہو، فتحلم، تو حلیم بننے کی کوشش کرو. فإنه قل من تشبہ بقوم، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص تشبہ بقوم، کسی جماعت سے، کسی قوم سے، کسی گروہ سے اپنے آپ کو کیا ہے شباہت دے، یا کسی جماعت کی شباہت اختیار کرے. الا اوشک ان یکون منہم، اور وہ ان میں سے نہ ہو جائے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. بھائی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ایک انسان اپنے اندر کسی گروہ، کسی جماعت کی شباہت پیدا کرتا ہے تو پھر وہ انہی میں ہو جاتا ہے. تو آپ اگر اپنے اندر حلیم کا تصور، حلیم بننے کی کوشش، حلیم کی شباہت جب آپ اختیار کریں گے تو پھر آپ حقیقت میں شبیہ بن سکتے ہیں حلیم. یہ امام نے فرمایا. ٹھیک چلے. وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 208. الفاظ اس کے واضح تھے آپ لوگوں کے لیے. ان لم تکن حلیما، اگر تم نہیں ہو حلیم فتحلم، پس
حلیم بننے کا تظاہر کرو، اپنے آپ کو حلیم کی شبیہ بناؤ، حلیم بننے کی کوشش کرو۔ یہ فَإِنَّهُ قَلَّ، کیونکہ کم ایسا ہوتا ہے کہ من تشبہ بقوم، کم ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص نے کسی جماعت یا کسی قوم سے کی شباہت اختیار کی ہو، تشبہ یعنی اپنے آپ کو شبیہ بنانا، بقوم کسی قوم سے، الا مگر یہ کہ جب کوئی شخص کسی قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے تو کم ایسا ہوتا ہے مگر یہ کہ اوشکت ان یکون منہم، کہ وہ انہی میں سے، یعنی ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ انہی میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو آپ بننے کی کوشش کرو، حلیم نہیں ہو تو کیا ہوا، حلیم کی شباہت اختیار کرو، حلیم بن جاؤ گے۔ ٹھیک، تو حکمت نمبر 208، وقال علیہ السلام من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر ومن خاف امن ومن خاف، کچھ کٹا ہوا ہے کیا، امن ومن اعتبر، یہاں ایک حمزہ اصل میں دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے غلط ہے، سمجھنے میں واو ہونا چاہیے۔ ومن اعتبر ابصر ومن ابصر فہم ومن فہم علم۔ ہاں، ایک تسلسل ہے، سمجھ رہے ہیں، ایک درجہ بندی ہے۔ آپ کو عالم بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں، علم تک پہنچنے کے لیے کن مراحل سے، کن درجات سے گزرنا ہے، اس کی منزلیں کیا ہیں، یہ بتایا ہے۔ البتہ محاسبے سے بات شروع ہوتی ہے، صحیح محاسبہ نفس۔ ہاں، اسلام میں محاسبے نفس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں ہاں جو محاسبہ نفس نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، سمجھ لیں۔ ظاہر سی بات دیکھیں، حساب و کتاب سے ہی نفع اور نقصان کا علم ہوتا ہے۔ اگر محاسبہ نہ ہو، حساب و کتاب نہ ہو تو نفع نقصان کا علم نہیں ہوتا۔ ابھی سب سے بڑی چیز ہے، ہم دنیا کی مادیات میں تمام چیزوں میں حساب کتاب رکھتے ہیں، ہے نا، کس کو قرض دیا ہے، کس سے لیا ہے، کہاں سے سامان آیا ہے، کہاں گیا ہے نا، آج کتنا کمایا، کتنا کیا ہے ادا کیا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، عجیب ہے۔ تو ہم مادیات میں اور دوسری چیزوں میں حساب و کتاب رکھتے ہیں، ٹھیک، ہم آخر اپنے اخروی اعمال کا حساب و کتاب کیوں نہیں رکھتے، کہ ہم اپنے اخروی اعمال کا حساب و کتاب رکھیں، دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، فائدے میں ہیں یا نقصان میں ہیں۔ ظاہر سی بات، اگر انسان فائدے میں ہوگا تو مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ جد و جہد کرے گا، اور اگر نقصان میں ہے تو ظاہر سی بات ہے نقصان کی بھرپائی کرنے، اس کا تاوان ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ خسارے سے کب نکلے گا انسان، جب اس کو خسارے کا علم ہوگا۔ خسارے کا علم کب ہوگا، جب محاسبہ کرے گا۔ جب انسان محاسبہ ہی نہیں کرے گا
تو نفع کا علم ہوگا اور نہیں نقصان کا. نفع کا علم نہیں ہوگا تو نفع کے لیے مزید کوشش نہیں کرے گا. خسارے کا علم نہیں ہوگا تو جبران کی کوشش نہیں کرے گا. تو گویا انسان کی زندگی میں ایک جمود، ایک ٹھہراؤ، ایک توقف. یہ عجیب، یہ تو غفلت کی زندگی ہو گئی نا. ایسے لوگ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھتے. فائدے میں بھی ہوتے ہیں تو ان کا فائدہ محدود ہی رہتا ہے، وہ اتنے ہی میں سمٹے رہتے ہیں. مولا کائنات کی حدیث ہے جس سے 2 دن ایک جیسے ہو وہ گھاٹی میں. ہاں، اب روز وہی 500 روپیہ، روز وہی 500 روپیہ کما رہے ہیں، آگے بڑھنے کی آپ کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. کبھی آج کل وہی روز دورے 5 جگانہ نماز اور ایک ہی کیفیت کے ساتھ ایک ہی طریقے سے، ہے نا. نہ عدد بڑھ رہی ہے، نہ کیفیت صحیح ہو رہی ہے، نہ کمیت. واقعی خسارہ. 2 نمازیں ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے آدمی کی، 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے. سمجھ رہے؟ ہاں. امام فرماتے من حاسب نفسہ ربح، جس شخص نے اپنے نفس کا حساب و کتاب لیا، جس شخص نے محاسبہ کیا اپنے نفس کا، ربح، اس نے فائدہ اٹھایا. یا جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. ومن غفل عنها، اور جو شخص محاسبہ نفس سے غافل ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے، جو محاسبہ نفس نہیں کرتا ہے، خسر، نقصان اٹھاتا ہے. یعنی جو اس سے غافل ہے وہ خسارہ اٹھاتا ہے. محاسبہ نفس کرنے والا فائدہ اٹھاتا ہے، محاسبہ نفس سے غافل رہنے والا انسان، محاسبہ نفس سے دور رہنے والا انسان، محاسبہ نہ کرنے والا انسان خسرہ، نقصان اٹھاتا ہے. 1 منٹ کسی کا فون چلے. ومن خاف امن، جو شخص ڈرتا ہے وہ امان میں رہتا ہے. اب ظاہر سی بات یہ ایک مطلق بات کی گئی ہے، اس میں کسی طریقے کی قید و شرط نہیں ہے، کسی طرف اشارہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے خوف 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک خوف الہی اور ایک غیر الہی. غیر الہی میں تمام چیزیں آ جائیں گی دنیا کی. خدا کا خوف، ہاں، ایک مخلوقات خدا کا خوف. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو یہ جو خوف کہا گیا ہے کہ من خاف امنا، سمجھ رہے ہیں، یہ خوف الہی کے متعلق ہے. وَإِلَّا اگر خوف دنیا ہو تو من خاف کیا ہوتا ہے مولانا؟ امنا نہیں ہوتا ہے، ہلاکہ ہوتا ہے. دنیا کا خوف انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو ہلاک ہو جائے گا. پھر ہر چیز کا خوف، اس کی زندگی کیا ہے؟ خوف نہیں. اور انسان خوف کے ساتھ زندگی گزاری، یہ کوئی زندگی ہے؟ ہاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان ڈرے. خوف بے چینی پیدا کرتا ہے انسان کی زندگی میں، اضطراب پیدا کرتا ہے. خوف جب طاری ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پیر کانپتے ہیں، دل گھبرانے لگتا ہے، ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے نا. ہاں؟ تو بھائی یہ حالت میں آپ زندگی گزارو، زندگی کا کوئی لطف، کوئی مزہ آپ کو آئے گا؟ ہاں؟ زندگی جہنم بن جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ من خاف، جس نے ڈر اور خوف پیدا کیا، امنا یعنی امنا من العذاب، جس نے اللہ کا خوف پیدا کیا وہ عذاب الہی سے محفوظ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں خاف سے مراد یعنی من خاف من اللہ،
آمن من العذاب ایسے کہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جتنا ڈرو گے دنیا میں لوگ اتنا ڈرائیں گے، جتنا خوف پیدا ہوگا زندگی میں اتنی بے چینی پیدا ہوگی، زندگی کا لطف ختم ہو جائے گا۔ خوف پیدا کرنا ہو تو خوف خدا پیدا کرو، یہی ایک خوف ہے جو انسان کے اندر سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے، باقی سارے خوف بے چینی پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ اور یہی خوف ہے جو انسان کو دنیا کے تمام خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ خوف پیدا ہو گیا تو ہر خوف سے محفوظ ہو جاؤ۔ یہ خوف نہیں ہوگا تو دنیا کے ہزاروں خوف آپ پر غالب آ جائیں گے، حملہ آور ہوں گے، بہت بڑی چیز۔ بجائے کہ انسان ہزاروں قسم کا خوف اپنے اوپر مسلط کرے، ہزاروں قسم کا خوف پیدا کرے، بہتر نہیں انسان خوف خدا پیدا کر لے، پھر تمام خوف سے نجات مل جائے گی۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، واقعی ہم لوگوں کا تو تجربہ ہے اور دیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ آیت اللہ خامنہ صاحب والا جملہ یاد ہے نا؟ بڑی بڑی سپر پاور حکومتیں، طاقتیں کیوں لرز رہی ہیں، کانپ رہی ہیں، جبکہ وہ ان سے بڑے ضعیف ہیں، بڑے کمزور ہیں۔ اب ایران کے سامنے امریکہ اور اسرائیل دنیا کے تمام پیش رفتہ اسلحے، دنیا کی سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور فوج ان کے پاس ہے، دنیا کے بڑے بڑے ممالک ان کی حمایت میں، ان کے پشت پناہ ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بیچارے تو کمزور، ضعیف، بائیکاٹ پوری دنیا سے ان کا ہو چکا ہے نا؟ ان کے پاس اپنے جو بنائے ہوئے تھوڑی بہت اسلحے ہیں، وہ اسلحے ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں ڈرتے۔ بھائی دنیا امریکہ اور اسرائیل سے ڈرتی ہے، لیکن یہ لوگ امریکہ اور اسرائیل سے نہیں ڈرتے۔ کسی نے پوچھا تھا، جناب خامنہ نے کہا تھا کہ دنیا ہم سے اس لیے ڈرتی ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر اس کو کوئی ڈرا نہیں سکتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو کوئی بھی ڈرا سکتا ہے۔ ٹھیک، چلیں۔ وَمَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَرَ، اور جس شخص نے عبرت حاصل کی وہ بینا ہو گیا، یا جو شخص عبرت حاصل کرے گا وہ بینا ہو جائے گا۔ لیکن انسان کو ہر چیز سے درس لینا چاہیے، ہر چیز سے درس لینا چاہیے، ہر چیز سے سیکھ حاصل کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز سے نصیحت لینی چاہیے۔ آنکھیں بند کر کے انسان زندگی نہ گزارے، جب کسی منظر کو دیکھے، جب کوئی واقعہ، جب کوئی حادثہ، جب کوئی چیز اس کے پیش نظر آئے تو اس سے درس حاصل کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ عبرت گیری آپ کو بینا بنا دے گی، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ صرف ابصر بینا نہیں بنائے گی، سمجھ رہے ہیں؟ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت آ جائے گی آپ کے اندر۔ سر کی نگاہیں تو تیز ہوگی آپ کی، دل کی نگاہ بھی تیز ہو جائے گی۔ پھر اب آپ صرف ظاہر کو نہیں دیکھیں گے، صرف ظاہر کو آپ نہیں سمجھیں گے، آپ کے اندر باطن کو بھی سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ بصارت سب کے پاس ہوتی ہے، بصیرت سب کے پاس نہیں ہوتی۔ سر کی آنکھیں تو سب کے پاس ہے، ظاہری چیزوں کو تو دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن جو باطن میں ہے، پس پردہ جو چیزیں ہیں اس کو یہ ظاہری نگاہیں نہیں دیکھتی۔
باطن کی چیزوں کو وہی دیکھتا ہے جو ظاہر کی چیزوں سے عبرت لیتا ہے. ومن ابصر فہم، اور یہ بصارت، یہ بینائی انسان کو فہیم بناتی ہے، سمجھدار بناتی ہے. ہوشیاری انسان میں کیسے آتی ہے؟ سمجھنے کے بعد، شعور کے بعد. ہوشیار انسان کب بنتا، فہیم کب بنتا ہے؟ جب انسان عبرت لیتا ہے ہر چیز سے، جب بینائی ہوتی ہے انسان کے اندر. جب انسان بینا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر فہم پیدا ہوتی ہے، شعور پیدا ہوتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ومن فہم علم، اور جب شعور پیدا ہو جائے گا، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، تب عالم بنو گے، تب علم آئے گا. ہاں، تو ابھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے پہلے اپنے کو فہیم بنانا ہے. فہیم بننے کے لیے کیا بنانا ہے؟ بصیر بنانا ہے. بصیر بننے کے لیے کیا بنانا ہے؟ آپ کو عبرتیں حاصل کرنی پڑیں گی. عبرت حاصل کیے بغیر اب بینا نہیں بن سکتے. بینا بنے بغیر آپ سمجھدار اور فہیم نہیں بن سکتے. سمجھدار اور فہیم بنے بغیر عالم نہیں بن سکتے. مرحلے ہیں بھائی علم کے، یہ منزلیں ہیں، درجات ہیں. یہاں سے شروع کیجیے. آپ آج سے اپنی آنکھیں کھولیے، عبرتیں حاصل کیجیے، بینائی بڑھے گی. ٹھیک؟ ہاں، جب بینائی بڑھ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ فہم پیدا ہو جائے گا، سمجھداری آ جائے گی آپ کے اندر. اور پھر علم ایسے سمجھدار لوگوں کو آتا ہے، سب کو تھوڑی آتا ہے. علم اتنا آسان ہوتا، ہر کس و ناقص کو ہر کوئی عالم ہوتا بھائی. ہاں، امیر المومنین علیہ السلام کی طرف عربی کا شعر ہے، اس کی نسبت دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما کان فی البریۃ جاہل. یعنی کہ اگر یہ علم و دانش تمنا اور آرزو سے مل جاتا لوگوں کو، صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے حاصل ہو جاتا، پھر دنیا میں کوئی جاہل نہیں رہ جاتا. علم کی طلب، علم کی آرزو، علم کی خواہش تو ہر دل میں ہے، لیکن یہ آرزوؤں اور تمناؤں سے بھی حاصل نہیں ہوتی. لو کان ھذا العلم یدرک ما کان فی البریۃ جاہل. دنیا میں کوئی جاہل نہیں ہوتا. فجہد ولا تکسل ولا تکو غافلا فإن العقابۃ من یتکاسل. بس جدوجہد کرو، کوشش کرو، حوصلہ پیدا کرو، کیونکہ بدعاقبتی ان کے لیے ہوتی ہے جو سستی سے کام لیتے ہیں. یعنی علم سے محروم رہ جاؤ گے اگر سستی کرو گے، کاہلی کرو گے. علم چاہیے تو حصول علم کے لیے جدوجہد اور کوششیں درکار ہیں. خالی دل میں تمنا مت کہ میں عالم بن جاؤں، عالم بن جاؤں، اے کاش مجھے بھی علم دین حاصل ہو جاتا ہے، کاش میں بھی عالم بن جاتا. کوشش کیجیے، جدوجہد کیجیے، انشاءاللہ بن جائیں گے. ٹھیک، واضح ہے. چلے التماس دعا. خدا حافظ.